حضرت امیر عبدالقدیر اعوان مد ظل العالی شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، آپ الشیخ قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے موجودہ شیخ ہیں۔ آپ وہ واحد خوش بخت ترین انسان ہیں جن کے بارے میں حضرت جی قاسم فیوزات امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ ذکر کرنے کا اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا خود میرے ساتھ ذکر کرنے کا ہوتا ہے۔ شیخ المکرم حضرت امیر عبدالقدیر اعوان مد ظل العالی 26 مارچ 1973 کو منارہ ضلع چکوال میں پیدا ہوئے۔ 1987 میں آپ نے سکارا اکیڈمی میں داخلہ لیا، یوں آپ کا شمار اولین سکارین میں ہوتا ہے۔ بعد ازاں آپ نے سکارا کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ 1994 میں نہایت کم عمری میں آپ کو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مرکز دارالعرفان کے انتظام و انصرام کی بھاری ذمہ داری سونپی گئی، جسے آپ نے نہایت حسن و خوبی سے نبھایا۔ 2001 میں آپ تنظیم الاخوان پنجاب کے صدر مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعرفان کے ناظم کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے جملہ امور کی انجام دہی میں بھی اپنے والد محترم قاسم فیوزات حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ 2003 میں آپ کو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے ناظم اعلیٰ کی ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کے بعد آپ نے ملک کے طول و عرض کے دورے شروع فرمائے۔ آپ بڑے شہروں سے لے کر دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک تشریف لے گئے اور سلسلہ عالیہ کے فروغ کی سعی فرمائی۔ 2010 میں آپ نے اپنے والد محترم کے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے عظیم مشن کو بین الاقوامی سطح پر جاری رکھنے کے لیے بیرون ملک دوروں کا آغاز فرمایا۔ آپ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سفر کیے۔ آج بھی سال کا اکثر و بیشتر حصہ آپ ملکی اور غیر ملکی سطح کے دوروں میں صرف فرماتے ہیں۔ حضرت جی قاسم فیوزات حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو تعویذ لکھنے اور دم کرنے کی بھی خصوصی اجازت حاصل رہی ہے، جس سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے رہے۔ اس بے پناہ مصروفیت اور شبانہ روز محنت کے ساتھ ساتھ آپ ماہنامہ المرشد کا اداریہ لکھتے ہوئے قلم و کرتاس سے رشتہ بھی نبھا رہے ہیں، جنہیں پڑھ کر علم لدنی کی گہرائی اور وسعت پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں متعدد اور مختلف عنوانات پر آپ قابل قدر مضامین، تبصرے اور انٹرویو کی اخبارات اور جرائد میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ٹی وی کے مختلف پروگرامز اور ٹاک شوز میں بھی آپ کی شمولیت فرماتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے آپ سلسلہ عالیہ کے تمام تر شعبہ جات کے انتظامی امور کی بذات خود خصوصی نگرانی فرماتے رہے۔ ان شعبہ جات میں ملکی اور غیر ملکی سطح پر قائم دارالعرفان کے مراکز، سکارا نظام تعلیم کے تحت قائم شدہ ادارے، تنظیم الاخوان، تنظیم الاخوات، الفلاح فاؤنڈیشن اور شعبہ نشر و اشاعت وغیرہ شامل ہیں، جن کے انتظامی امور کے جزیات سے لے کر تفصیلات تک آپ کی گہری نظر رہی ہے۔ الغرض احیاء اسلام اور ترویج دین کی کوششوں میں آپ تمام ذرائع ابلاغ کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ نوجوانوں کی کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اپنی تمام تر اہم ذمہ داریوں کی ادائیگی کے باوجود آپ علاقائی سیاست اور اپنے خانگی امور کی انجام دہی سے بھی پہلو تہی نہیں فرماتے۔ الغرض آپ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنا فعال کردار ادا فرما رہے ہیں۔ 7 دسمبر 2017 کو
قاسم فیوزات حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ عالیہ کے تمام احباب نے آپ پر تجدید بیعت حاصل کی اور آپ متفقہ طور پر سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ المکرم منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں رہ کر 40 برس تک جو روحانی تربیت اور برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کی، ان کا اظہار آپ کی شخصیت سے عیاں ہے، اور آپ اس وقت دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جو طالب کو بارگاہ رسالت میں حاضر کر کے اس کی روح کو روحانی بیعت سے مشرف فرما سکتی ہے۔ آپ روزانہ انٹرنیشنل چیٹ گروپ پال ٹاک پر سالکین کو راؤنڈ دا گلوب 9 بجے ذکر کرواتے ہیں، اتباع شریعت کی خصوصی تلقین اور تاکید فرماتے ہیں، موجودہ دور کے مسائل کا حل ذکر قلبی اور اتباع آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتے ہیں، حقوق کے بجائے فرائض کی بجا آوری، مخلوق خدا سے محبت اور باعمل زندگی کا درس دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے شیخ المکرم حضرت امیر عبدالقدیر آوان مدظل العالی کو سربلندی اور سرفرازی، صحت و تندرستی اور ترقی درجات کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیں، اور وہ ہم سب کو اپنی حیات مبارکہ اور لمحات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔